अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है हासिल नवल की किस्त नंबर 13। तीसरी शाम सानिया का बड़ा भाई इसे रबीका के घर ड्रॉप कर गया था। गेट के बाहर गाड़ियों की कतार और अंदर होने वाली चहल पहल से ही अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई छोटा फंक्शन नहीं है। लॉन में लाइटिंग की गई थी और वहाँ लोगों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। रबीका इसी की मुंतज़र थी और इसे देखते ही इसने गर्मजोशी से इसे गले लगा लिया था। आओ मैं तुम्हें अपने कज़न्स से मिलवाती हूँ। हेलो हाय के बाद इसने सानिया का हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा था। फिर वो इसे लेकर लॉन के मुख्तलिफ टेबल्स पर जाती और मुख्तलिफ लड़कियों और लड़कों से मुतारफ़ करवाती रही। रबीका ये गिफ्ट तुम ले लो, इसने रबीका के साथ चलते चलते कहा था। भाई ये मैं क्यों ले लूँ, जिसके लिए तुम लाई हो इसी को देना। आओ डेवी के पास चलते हैं। रबीका इसे लेकर घर के अंदर आ गई थी। डेविड ने अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। सानिया को देखकर इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो बेख्तियार नर्वस हो गई थी। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर। वो खुद ही सानिया और रबीका के पास आ गया था। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सानिया ने गिफ्ट इसकी तरफ बढ़ा दिया था। थैंक यू। इसने मुस्कुराते हुए गिफ्ट ले लिया था। आप गिफ्ट के बगैर आती तो मुझे खुशी होती, लेकिन गिफ्ट के साथ आई हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। रबीका ने इसके कंधे पर एक हाथ मारा था। वो खिलखिलाकर हंसा था। आओ सानिया बाहर चलते हैं। रबीका इसका हाथ थाम कर वापस मुड़ गई थी। लाउंज के दरवाजे से निकलते हुए इसने गैर महसूस तौर पर पीछे मुड़कर देखा था। वो इसका गिफ्ट हाथ में थामे वहीं खड़ा संजीदगी से इसे देख रहा था। सानिया ने तेज़ी से गर्दन मोड़ ली थी। इसके दिल की धड़कन बेख्तियार तेज़ हो गई थी। बर्थडे का केक काटने के बाद रबीका और इसके कज़न्स ने गिटार और कीबोर्ड पर बहुत से गाने गाए थे। डेविड ने भी गिटार पर एक धुन बजाई थी। वो हैरान कन हद तक अच्छा गिटार बजा रहा था। सानिया इस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा सकी। रबीका इसके पास बैठी हुई थी। सानिया ज़रा इस लड़की को देखो जिसने रॉयल ब्लू कलर का सिल्क का चूड़ी पजामा पहना हुआ है। सानिया ने इससे मत देखा जिस तरफ वो इशारा कर रही थी। वो लड़की अभी कुछ देर पहले ही आई थी। कैसी है? सानिया ने हैरानी से इसको देखा था। बहुत खूबसूरत है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? इसने रबीका से पूछा था। मम्मी की बहुत नज़र है इस लड़की पर डेविड के लिए। सानिया का सांस रुक गया था। डेविड के लिए? हाँ, डेविड के लिए। शेबा बहुत अच्छी लड़की है, डैडी के दोस्त की बेटी है, कनाडा से आई है चंद हफ्ते यहाँ गुजारने। मम्मी सोच रही हैं इसका प्रपोजल मांगने के लिए। रबीका सरगोशी में इसे बता रही थी और सानिया की नज़र इस लड़की के चेहरे पर जमी हुई थी। डेविड इंटरेस्टेड है? इसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। अभी मम्मी ने इससे बात नहीं की, मगर शीबा ऐसी लड़की है जिसे कोई भी नापसंद नहीं कर सकता, इसने रबीका को कहते सुना था। यकदम फंक्शन से इसका जी चाट हो गया था। डेविड अभी भी गिटार पर कोई धुन बजा रहा था, मगर वो वहाँ से भागना चाहती थी। मुझे अब भाई का फ़ोन करना चाहिए, बहुत देर हो गई है, इसने घड़ी देखते हुए रबीका से कहा था। यार यकदम तुम्हें घर जाने की क्या पड़ गई है? रबीका कुछ नाराज़ हुई थी। नहीं, अम्मी ने इसी शर्त पर आने दिया था कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। इसने झूठ बोला था और फिर अंदर लाउंज में आकर घर फ़ोन कर दिया था। घर आने के बाद वो बेहद टेंस थी। आखिर मैं चाहती क्या हूँ? इसने रंजीदगी से सोचा था और फिर कपड़े तब्दील किए बगैर बेड पर लेट गई थी। एक बार फिर डेविड का चेहरा इसके सामने था और फिर यकदम शीबा भी इसके साथ आ गई थी। वो बेकरार होकर उठ गई। इसे पता नहीं चला किस वक्त वो रोने लगी थी। मुझे रोने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों जेलस हो रही हूँ? मैं कोई अहमक हूँ? वो जितना खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, इसका दिल इतना ही भर रहा था। वो बहुत देर रोती रही थी। इस रात इस पर यह हौलनाक इंकशाफ हुआ था कि वो ना चाहते हुए भी डेविड की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। क्या बात है सानिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? सुबह अम्मी ने नाश्ते की मेज़ पर इसकी सूजी हुई आंखें देखकर पूछा था। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए रात को नींद नहीं आई, इसने बहाना घड़ा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कोई टैबलेट दे देती, इसकी भाभी ने इससे कहा था। वो खामोशी से चाय पीती रही थी। अब तबीयत कैसी है? इसके सबसे बड़े भाई ने पूछा था। अब ठीक हूँ। इसे अब इन सब के सवालों से उलझन होने लगी थी। आज कॉलेज मत जाना, आराम करना, इसकी अम्मी ने कहा था। सानिया तुम अभी भी अपनी अम्मी के साथ डॉक्टर के पास चली जाना, इसके अब्बू ने कहा था। वो कप टेबल पर पटक कर खड़ी हो गई थी। सब पीछे ही पड़ जाते हैं, सुकून से नाश्ता तक नहीं करने देते। वो रोते हुए डाइनिंग रूम से निकल गई थी। डाइनिंग रूम में एकदम खामोशी छा गई थी। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। सानिया ने कभी इस तरह नहीं किया था। मुझे लगता है इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम जाओ जाकर देखो इसे, इसके अब्बू ने अम्मी से कहा था। रात को मैं जब इसे रबीका के घर से लेकर आया था
تب تو بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا بڑا بھائی حیران تھا، گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ بہت لاڈلی تھی، ہر ایک کو ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا، خود وہ بھی بھائیوں کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ اسے خاص حد تک آزادی بھی دی گئی تھی، وہ جس وقت جہاں جانا چاہتی جا سکتی تھی، کوئی اسے منع نہیں کرتا تھا۔ اس کی غلطیوں کو بھی سب لوگ ہنس کر ٹال دیتے تھے اور اسے لاڈ پیار نے اسی کسی حد تک خود سر بھی بنا دیا تھا۔ شام تک وہ خود پر قابو پا چکی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کس کی حرکت سے گھر میں کسی کو کوئی شک ہو۔ میں اب ڈیوڈ سے کبھی نہیں ملوں گی، جب میں ربیکہ کے گھر نہیں جاؤں گی تو اس سے میرا سامنا بھی نہیں ہوگا اور پھر وہ میرے ذہن سے نکل جائے گا۔ اس نے اس رات یہ طے کیا تھا۔ 1 ڈیڑھ ہفتہ وہ ربیکہ کے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس نے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیوڈ کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ وہ ان تمام دنوں میں اس کی نظروں کے سامنے رہا تھا اور وہ شیبہ کو بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ تم لوگوں نے شیبہ کے والدین سے بات کی؟ اس دن اس نے ہمت کر کے ربیکہ سے پوچھا تھا۔ ہاں ممی نے بات کی تھی، وہ لوگ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے اگلے سال چھٹیوں جب وہ لوگ پاکستان آئیں گے تو ہم باقاعدہ ان دونوں کی انگیجمنٹ کر دیں گے۔ شادی تو خیر ابھی 4 5 سال بعد ہی ہوگی کیونکہ ڈیوڈ کی اپنی انجینئرنگ مکمل کرنا ہے۔ ثانیہ کا دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ ڈیوڈ بہت خوش ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتی تھی۔ ابھی کون سی انگیجمنٹ ہو گئی ہے جو وہ خوش ہوتا پھرے؟ ابھی تو صرف بات ہوئی ہے، ممی نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شیبہ کو کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا، وہ اسے بتا رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنے اندر ایک دم بہت سا سناٹا محسوس کیا تھا۔ ثانیہ اور ربیکہ کے پروموشن ٹیسٹ شروع ہونے والے تھے۔ اکنامکس کے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے کچھ سوالوں میں اسے پرابلم پیش آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے ربیکہ سے مدد لینی چاہیے، اس نے سوچا تھا، لیکن ریسیور اٹھاتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ ربیکہ کا فون خراب ہے۔ کچھ دن پہلے بارش کی وجہ سے اس علاقے کے ایکسچینج میں کوئی خرابی ہو گئی تھی اور ربیکہ نے اس سے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر امی کو بتا کر ڈرائیور کے ساتھ ربیکہ کے گھر چلی گئی تھی۔ ملازم اسے اندر لے آیا تھا۔ ربیکہ بی بی انیتا بی بی کے ساتھ لائبریری گئی ہوئی ہیں، کچھ دیر میں آتی ہوں گی، ملازم نے اسے بتایا تھا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے اور کچھ مایوس ہوئی تھی۔ صرف ڈیوڈ صاحب ہیں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ ثانیہ کے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی تھی، وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ ڈیوڈ ملازم کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ آپ نے تو ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا، وہ کچھ دیر بعد بولا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی، ڈیوڈ نے بھی اپنا سوال نہیں دہرایا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ لائیں آپ کتابیں دکھائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کچھ دیر کے بعد ڈیوڈ نے کہا تھا۔ ثانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھا دی تھی اور اس کا بتایا ہوا باب کھول کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ کتاب دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو نو پرابلم، یہ تو بہت آسان ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر سینٹر ٹیبل کے سامنے لے آیا تھا۔ آپ یہاں آ جائیں، اس سے کہتے ہوئے وہ خود اس کے بالمقابل صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کتاب اور نوٹ بک سینٹر ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے بڑی مہارت سے مختلف فارمولے استعمال کرتے ہوئے سوال حل کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ آگے کو جھکی نوٹ بک پر روانی سے چلتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اس کے ناخن تراشیدہ اور ہاتھ عام مردانہ ہاتھوں کے برعکس بہت خوبصورت تھے۔ وہ نوٹ بک پر لکھے ہوئے کسی لفظ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس کا ذہن صرف ڈیوڈ میں الجھا ہوا تھا۔ کیا اسے کبھی یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ کیا اس نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس وقت صرف یہی سوچ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں نوٹ بک پر سر جھکائے بڑے اچھے طریقے سے کیلکولیشن کر رہا تھا اور تب اچانک ہی نوٹ بک پر چلتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ نوٹ بک سے کچھ فاصلے پر سینٹر ٹیبل کے شیشے پر پانی کے کچھ قطرے گرے تھے۔ اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ثانیہ؟ وہ جیسے ہکا بکا تھا، وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ چکی تھی۔ ڈیوڈ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، اسے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ڈو یو نو ہاؤ مچ آئی لو یو؟ تمہیں خبر ہے میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دم بخود ہو گیا تھا۔ ثانیہ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں اور تم شیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ ثانیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ نہیں، میں ہوش میں نہیں ہوں، میں نہیں جانتی ڈیوڈ، میں نہیں جانتی سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، مگر میں وہ سانس روکے اسے بلکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اگر تم کسی اور کے ہو گئے تو میں زندہ نہیں رہوں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ کیا تم کو کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ کیا تمہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا؟ کیا شیبہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے؟ وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ اندازہ تھا، مگر یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اتنی دیواریں ہیں کہ صرف محبت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی اور میری زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش مت کرو ثانیہ۔ ڈیوڈ، اگر تم مسلم ہو جاؤ تو میں اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتی ہوں، شاید وہ ہماری شادی پر رضامند ہو جائیں، پھر ہمیں کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
اس نے ڈرتے ڈرتے ڈیوڈ سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ محبت کی خاطر تو تم بھی تو محبت کرتی ہو مجھ سے، کیا تم میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ اس کے سوال پر خاموش ہو گئی تھی۔ تم اس کلام کا مطالعہ تو کرو، پھر مجھے دلچسپی نہیں ہے تمہارے مذہب میں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں اپنے مذہب سے بہت خوش ہوں۔ ڈیوڈ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم عیسائیت کا مطالعہ کرو، شاید تم اپنا مذہب چھوڑ دو۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کے جواب میں خاموش رہی تھی۔ بہتر ہے کہ ہم اب مذہب پہ بات نہ کریں، ڈیوڈ نے بات ختم کر دی تھی۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔